حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا پالن ہار، ہمارا مربی، ہمارا خالق حقیقی ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے کچھ جمعوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں اور آخری حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا نہ کی جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی قسم کی کوئی ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو ادب کا دائرہ ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو، امت محمدیہ کو درس دیا ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و مرتبے کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ نے جب دین اسلام قبول کر لیا، دین کا کلمہ پڑھ لیا، آپ اسلام میں داخل ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا، کھانا پینا سونا، ہر عبادت دین کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ہوئی تھی۔ پھر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ مجھے یہ عمل اچھا لگتا ہے، مجھے یہ کام پسند ہے، یہ کام فلاں امام نے کہا ہے، یہ کام فلاں مسلک کے لوگ کرتے ہیں، آپ اس کے اندر یعنی دین کے اندر کسی قسم کی کوئی بات کریں۔ دین نامی میرے بھائی اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا، آمنا و صدقنا کرنے کا۔ بس صحابہ کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، فوراً انہوں نے بلا چوچرا تسلیم کر لیا کہ اللہ کے نبی آمنا و صدقنا، ہمیں قبول ہے، آپ جو حکم دے ہمیں قبول ہے۔ اپنی منمانی صحابہ نے کبھی نہیں کہ اللہ کے نبی حکم کچھ اور دے رہے ہیں، صحابہ عمل کوئی اور کر رہے ہیں میرے بھائی۔ تو ایک مسئلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلو کا ہے کہ غلو کے اندر پڑھ کر کے ہم نے اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین کا درجہ دے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا میرے بھائیو غلو سے۔ اللہ کے نبی نے پچھلی قوموں پر بد دعا کی، اور اللہ کے نبی صحابہ کو کیا نصیحت اور صحابہ کو کیا وصیت کر رہے ہیں کہ تم بھی پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا کہ یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا۔ اس قدر غلو کر دیا ان کے تعلق سے کہ انہیں اللہ کا بیٹا سمجھنے لگ گئے، جبکہ اللہ رب العالمین ان تمام قسم کے عیوب سے پاک، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ رب العالمین کسی کی اولاد، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین پاک۔ اللہ کے نبی نے نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی، اور سمجھایا تھا کہ میرے بارے میں غلو کرنے سے بچنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فقولوا انا عبد اللہ ورسولہ، یعنی میرے بارے میں تم غلو کرنے سے، بڑھا چڑھا کر بیان کرنے سے بچو، جیسے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا۔ میں فإنما انا عبد، میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو بس مجھے صرف اور صرف اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول، بس یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا میرے بھائی۔ اب پھر اس میں ہم اختلاف کریں کہ بشر ہے کہ نور ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ کے نبی عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے، کیا ضرورت ہے میرے بھائی اس بحث میں پڑھنے کی؟ بتاؤ، اللہ کے نبی نے واضح کر دیا، صاف اعلان کر دیا کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، بس اللہ نے مجھے ایک مقام آپ لوگوں سے بڑھا کر کے دیا، یہ کہ مجھے نبی بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا ہے،
میرے اوپر اللہ رب العالمین کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو غلو جیسی صفت سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی کی بھی قسم کھانا درست نہیں۔ اللہ کے نبی کی قسم کھانا درست نہیں تو کسی اور کی قسم کیسے درست ہو سکتی ہے؟ میں بتاؤں آج لیکن ہماری زبانوں پر چھوٹی چھوٹی بات پہ کس کی قسم؟ ماں کی قسم، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، دوستی کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، نہ جانے کیا کیا قسم نے بنا لی میرے بھائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کان حالفا فلیحلف الا باللہ، اگر کسی کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو کس کی قسم کھائے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی، بس اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم کھانا جائز و درست نہیں، کوئی بھی ہو۔ اگر آپ نے قسم کھا لی میرے بھائیو تو آپ اس قسم کو پورا کرو۔ لغو قسم کی بات نہیں، آپ نے کوئی قسم کھائی ہے جس میں آپ پختہ ہیں اور آپ نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی تو میں اس چیز کو پورا کروں گا، لیکن آپ اپنی قسم پوری نہیں کر پائے، توڑ دی، تو اسلام نے اس کا کفارہ رکھا ہے کہ آپ نے قسم پوری نہیں کی تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ کفارہ کیا ہے؟ کہ آپ 10 مسکین کو، 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں یا کپڑا پہنائیں، 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں یا کپڑا پہنائیں، دوسری ایک گردن، ایک غلام کو آزاد کریں، اور تیسری چیز آپ 3 دن تک مسلسل روزے رکھیں۔ یہ قسم کا کفارہ۔ تو اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم کھانا جائز و درست نہیں ہے۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت سے، اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت سے مدینہ کا سفر کرنا جائز و درست نہیں۔ اگر آپ کا نیت، آپ کی ارادہ یہ ہے کہ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے مدینہ جا رہا ہوں تو آپ کا سفر جائز و درست نہیں میرے بھائی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سفر جو ہوتا ہے، عبادت کی غرض سے آدمی جو سفر کرتا ہے وہ صرف اور صرف 3 مساجد سے کر سکتا ہے، بس 3 جگہوں کا۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ، وہ مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ان 3 مساجد کے علاوہ کہیں پر بھی عبادت کی نیت سے سفر کرنا جائز و درست نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے بھی سفر کرنا درست نہیں میرے بھائی۔ اب بتاؤ، آپ سوچو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، اور آج وہ مزار، وہ قبریں جو ہم نے بنا رکھی ہیں ان کا مقام و مرتبہ۔ ایک طرف اللہ کے نبی کو رکھو آپ، اور ایک طرف ہمارے ملک میں جو یہ مزارات ہم نے بنا رکھے ہیں ان کی طرف سفر کرنا، جانا، اٹس لگانا، میل لگانا کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ بتاؤ میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ نبی کی قبر کو آپ سفر کے ارادے سے، زیارت کے ارادے سے نہیں جا سکتے، آپ میلے نہیں لگا سکتے، عبادت نہیں کر سکتے وہاں پر۔ اور نبی کو، جس کو اپنی امت کی اس قدر فکر ہے کہ راتوں رات اپنی اس امت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا پھیلا کر، رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، اس قدر فکر ہے ہماری اور آپ۔ اس نبی کے تعلق سے اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ تم ان کے قبر کی طرف بھی سفر نہیں کر سکتے ہو۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے بھائیو اتنے رحیم و کریم، اتنے شفیق کہ ایک انسان آج اپنی اس اولاد کے خاطر کیا کیا نہیں کر رہا ہے بتاؤ؟ اپنے دوستوں کے خاطر، اپنے والدین کی خاطر، اپنے بچوں کے خاطر کیا کیا نہیں کرتا ہے بتاؤ؟ لیکن کل قیامت کے دن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، سب کچھ بھول جائیں گے۔ آج اس اولاد کی خاطر حرام و حلال سب کچھ ایک کر رکھا ہے جس انسان نے، کل قیامت کے دن اس اولاد کی فکر نہیں ہوگی۔
اس بیوی کی، اس بچوں کی، اس دوستوں کی فکر نہیں ہوگی میرے بھائی. ہر کوئی اپنے آپ میں پریشان ہوگا کہ میرا حال کیا ہوگا، میرا عالم کیا ہوگا. ایسے وقت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوگی تو کس کی؟ اپنی امت کی. اپنی امت کی فکر ہوگی کہ اللہ رب العالمین کب مجھے اجازت دے میں سفارش کروں اپنے اہل توحید کے لیے، اپنے موحدین بندوں کے لیے، کہ اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کر دے. ایسے شخص کے تعلق سے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں میرے بھائیو، تم ان کے قبر کی طرف بھی زیارت کی نیت سے، عبادت کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے. اور ہم نے بنا رکھا ہے اپنی طرف سے جو چاہے دین میں میرے بھائیو کرے جا رہے ہیں. اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ دین نام ہے سیلنڈر کر دینے کا. جو چیز اللہ نے، اللہ کے رسول نے بتلا دی اس پر عمل کرنے کا نام ہے میرے بھائیو. اپنی منمانی کرنے کا نام دین نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں صحابہ کو کیا نصیحت کی تھی؟ صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین میری قبر کو کبھی بھی عبادت گاہ بننے مت دینا. یہ لوگ آئے مجلس لگائے یہاں پر، عرس کریں یہاں پر آ کر کے. اور صحابہ کو نصیحت کی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو لعنت برتا رہے ہیں، اور ہم ہے کہ اس کی قبر کی طرف، اللہ کے نبی کی قبر کی طرف، اور نہ جانے کن کی قبروں کی طرف عبادت کے حساب سے، عبادت کی نیت سے سفر کرتے ہیں میرے بھائیو. بچنے کی ضرورت. اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کسی بھی قسم کی مجلس قائم کرنا، عرس لگانا، یہ جائز درست نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کوئی بھی کام جسے دین سمجھ کر کے ایجاد کیا جائے، جو نہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہو، نبی نے بتلایا ہو، وہ کام مردود ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا جائے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے، حدیث بیان کر دی جائے اللہ کے نبی طرف کہ اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میری طرف کوئی جھوٹ بات گڑی، جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا اور میں نے وہ بات نہ کہی ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے جو جھوٹ کرتا ہے میری طرف، جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں میرے بھائی. اور آخری بات، آخری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جو مانا جائے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے وقت، قیامت کے قریب 30 ایسے کذاب پیدا ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں اللہ کے نبی کے جانے کے بعد، کہ میں آخری نبی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. صحابہ خبردار ہو جاؤ، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا تھا؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لَوْ كَانَ نَبِيٌّ بَعْدِي لَكَانَ عمر بن خطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. لیکن یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب میرے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں قیامت کے دن. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے. تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو ادب و احترام اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے خود اور صحابہ نے ہمیں سکھلایا ہے، اس طرح سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبے کا لحاظ رکھنا، اس طرح سے ادب و احترام کرنا ہی درست ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اپنے من مانی اپنی طرف سے کوئی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جائز درست نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پر کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.